بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم چیپٹر 3 کے نیکسٹ ٹاپک جو کنڈیشنل پروبیبلٹی ماس فنکشن کے حوالے سے ہے پڑھیں گے۔ کنڈیشنل پروبیبلٹی ماس فنکشن کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے سے بھی تفصیل سے ڈسکس ہوتا ہے کہ پوری پروبیبلٹی میں ہم رینڈم ایکسپیریمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ لیٹ سپوز یہ ایک رینڈم ایکسپیریمنٹ کی آؤٹ کم ہے، اور لیٹ سپوز یہاں پہ ایک رینڈم ویریبل ایکس ہے جو کہ یہ ایلیمنٹ یہاں سے یہاں پہ میپ ہو رہے ہیں، صحیح ہے۔ تو اس کے بعد لیٹ سپوز ہمارے پاس کچھ نئے انفارمیشن آؤٹ کم کے حوالے سے آ گئی کہ یہ ہمارے پاس کچھ آؤٹ کمز ہے، اس پہ کچھ ریسٹرکشن یا کچھ کنڈیشن لگ گئی۔ اس کے بعد جو ہے یہ رینڈم ویریبل جو ہے اس کے بیہیویئر کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے۔ تو دیکھیں ابھی جب یہ ہمارے پاس انفارمیشن آ گئے تو ابھی ہمارا انٹرسٹ کیا ہے کہ ان نئے انفارمیشن آنے کے بعد جو کہ ایونٹس آئیں گے نئے، اس کے رینڈم ویریبل کے حوالے سے اس میں کیا چینجز آئیں گے، صحیح ہے۔ تو یہ جو انفارمیشن نئے آتے ہیں اس کے بعد پی ایم ایف اور جو ہے ایونٹس کے پروبیبلٹی کیلکولیشن پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ تو دیکھیں پہلے سے یہ ڈسکس ہوا تھا کہ رینڈم کہ جب بھی ایک رینڈم ایکسپیریمنٹ پرفارم ہوتا ہے تو پورا رینڈم پروسیس یا رینڈم ایکسپیریمنٹ اور ساتھ ساتھ اس کے لیے جو کرسپونڈنگ پروبیبلٹی ہے تو کمپلیٹ اسپیسیفیکیشن ایک رینڈم پروسیس کا حصہ ہوتا ہے، اور یا ہم اس کا پی ایم ایف اگر آپ کو پتہ ہو تو اسے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ایک ایونٹ اگر آ جاتا ہے تو اس ایونٹ کے بعد پی ایم ایف پہ کیا اثر پڑتا ہے، اگر ہم پی ایم ایف پورا ڈرا کریں اور کسی کو دے دیں تاکہ اسے وہ اپنا کیلکولیشن کر سکے، تو یہ انٹرسٹ ہے۔ تو دیکھیں جو ڈسکریٹ رینڈم ویریبل ہے اس کے لیے ایک پی ایم ایف ہوتا ہے، اور اگر کنڈیشن آ جاتا ہے تو پھر پی ایم ایف نہیں رہتا، پھر کنڈیشنل پی ایم ایف ہوتا ہے۔ تو کنڈیشنل پی ایم ایف کا مطلب کیا ہے یہ ہم آج کے لیکچر میں تفصیل سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ تو دیکھیں ہمارے پاس لیٹ سپوز پہلے سے جو ہم نے پڑھا تھا کہ ایک رینڈم ویریبل ایکس ہوتا ہے، اور وہ جو ڈینوٹ کیا جاتا ہے اس طرح کہ پی سب ایکس آف ایکس، ایکس جو ہے ہمارے پاس اس طرح یہ ایکس ایکسس ہے، اور یہ ہمارے پاس رینڈم ویریبل ایکس ہے، اور اسے ایک کوئی بھی ویلیو لے سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس ایکس ہمارے پاس ڈسکریٹ رینڈم ویریبل ہے، اور اس کا پی ایم ایف اس طرح ڈینوٹ کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں ہمارے پاس لیٹ سپوز ایک ایونٹ سی ہے، اور جو ہے اس کی کچھ پروبیبلٹی ایگزسٹ کرتا ہے، یعنی یہ زیرو اس کی پروبیبلٹی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر میں لیٹ سپوز کنڈیشنل پروبیبلٹی ماس فنکشن آپ ایکس میں انٹرسٹڈ ہوں، کیونکہ ہمارے پاس ایونٹ سی اکرنس کی بات ابھی ہو گئی کہ ایونٹ سی اکر ہو گیا۔ تو دیکھیں پھر پہلے ہم اس طرح لکھتے تھے کہ پی سب ایکس آف ایکس لکھتے تھے، اس کے بعد نوٹیشن میری چینج آئے گی کہ پی سب ایکس اس طرح رہے گی، پی ایم ایف آف ایکس دوبارہ بھی ہے، اور وہ ایکس کی ڈفرینٹ ویلیو لے رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس پہ کچھ کنڈیشن آ گئی ہے، اس کے حوالے سے یہ جو ویلیو لے رہا ہے اس پہ کوئی ریسٹرکشن جو ہے آ جاتی ہے۔ تو دیکھیں اس کا مطلب کہ اس کو ڈیفائن کچھ یوں کیا گیا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایکچوئل پروبیبلٹی ہے، اور پروبیبلٹی کس چیز کا ہے اس میں دو پوائنٹ آ جاتے ہیں کہ ایکس ایک اسپیسیفک ویلیو لے رہا ہے، یعنی لیٹ سپوز یہ ویلیو لے رہا ہے، اور اس کے ساتھ لیٹ سپوز یہ ہمارے پاس رینڈم پروسیس تھا، اور اسی پروسیس میں لیٹ سپوز یہ ایونٹ سی تھا، اور ساتھ یہ ایونٹ سی بھی اکر ہو گیا۔ تو ایونٹ سی کے اکرنس کے بعد جو ہے آپ کے ساتھ یہاں پہ کچھ ویلیوز ریسٹیک ہو جاتی ہے، ریمیننگ جو ہے وہ اس کی ابھی انٹرسٹ باقی نہیں رہا، کیونکہ اس کی اکرنس کی بات ہی نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ تو اکر ہی نہیں ہو سکتے، امپاسبل ایونٹ بن گئے۔ تو صرف ابھی اس ریجن میں جو ہے جو ویلیو لائی کر رہا ہے اس کے حوالے سے یہ پروبیبلٹی کیلکولیشن ہے۔ تو دیکھیں ہمارے پاس کنڈیشنل پروبیبلٹی کی ڈیفینیشن کے مطابق اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ دیکھیں ایک اسپیسیفک ویلیو لے رہا ہے انٹرسیکشن ود سی، یعنی دیز بوتھ تھنگ ول ہیپن اینڈ ڈیوائڈ بائی دا پروبیبلٹی آف سی۔ اب اس ایکویشن کا مطلب کیا ہے، دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک رینڈم ایکسپیریمنٹ تھا جس کا یہ سمپل اسپیس ہے۔ اب اس سمپل اسپیس میں لیٹ سپوز یہ ایونٹ سی ہے، یہ ہمارے پاس ایونٹ سی ہے، اور یہ ہمارے پاس سمپل اسپیس ہے۔ اس کے بعد لیٹ سپوز ہمارے پاس ایک رینڈم ویریبل ایکس ہے، اور جو ہے لیٹ سپوز یہ جو آپ کو یہ ریکٹینگل نظر آ رہا ہے، اس ریکٹینگل
کہ ساری ویلیو جو ہے وہ اسی پوائنٹ پہ جو کہ ایکس سب کے ہے اس پہ میپ ہو رہا ہے، یعنی اسی پوائنٹ پہ یہ ساری ریکٹینگل میں جتنی بھی آؤٹ کمز ہیں صحیح ہے وہ سارے آؤٹ کم ایک ایک آپ لو رینڈم ویریبل ایکس سے پاس کرو تو آپ کو ویلیو دے گا ایکس سب کے. لیٹ سپوز یہ ایونٹ سی کے اندر یہ ایک جو یلو ٹرائنگل ہے یہ ٹرائنگل ایونٹ سی کے اندر بھی ہے اور جو سمپل اسپیس کے وہ آؤٹ کم جو ایک سب کے پہ میپ ہو رہا ہے وہ دونوں اس کے اندر اس میں یہ بھی کچھ آؤٹ کمز ہیں. ابھی یہ آؤٹ کم جب رینڈم ویریبل سے آپ پاس کرتے ہیں تو ان آؤٹ کمز پہ بھی ایک سب کے آ رہے ہیں. تو اس ایکویشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ جو یلو ٹرائنگل کے اندر جو ایلیمنٹ ہے یہ لینا ہے اور ڈیوائڈ کرنا ہے ان یلو ٹرائنگل کی پرابیلٹی کیلکولیٹ کرنا ہے اور ساتھ ڈیوائڈ کرنا ہے اس ایونٹ سی کی پرابیلٹی پہ. تو اس ایکویشن کا مطلب ہے اس میں دو پوائنٹس ہیں. دیکھیں آپ نے ایک سب کے ایک اسپیسیفک ویلیو لی اور اس ویلیو کے کرسپونڈنگ صحیح ہے وہ آؤٹ کم آپ نے کنسیڈر کی جو کہ سی میں بھی لائی کر رہا ہے کیونکہ یہ پوائنٹ بہت سارے آؤٹ کم سے میپ ہو سکتا ہے. تو آپ نے صرف وہ آؤٹ کم لینا ہے سمپل اسپیس میں سے جو کہ سی کے اندر لائی کر رہا ہے. یعنی یہ جو ایکس ہے یہ آ رہا ہے سمپل اسپیس سے اور سمپل اسپیس کے وہ آؤٹ کم آپ نے صرف لینا ہے جو کہ سی سے آ رہا ہے. صحیح ہے وہ آؤٹ کم آپ نے صرف لینا ہے جو کہ سی کے اندر ہے اور آپ ایکس سے پاس کر رہے ہیں اور اس پہ آپ کو ویلیو ایکس مل رہی اور پھر ڈیوائڈ کرنا پرابیلٹی آف سی پہ. اس کے بعد تو دیکھیں انٹرپریٹیشن بھی یہی اس پروگرام میں بھی لکھا ہے کہ the conditional probability of the event x sub x will take the value x sub k یہ والی ویلیو کی بات ہے is given by the probability of the outcome zetas for which both x sub zeta equal to x sub k and zeta are in C. یعنی وہ آؤٹ کم اپنے لینا ہے جو کہ سی کے اندر ہو اور اس کی ویلیو ایک سب کے آ رہا ہے صحیح ہے اور پھر ڈیوائڈ کرنے پرابیلٹی آف سی پہ. تو پرابیلٹی ماس فنکشن کنڈیشنل پرابیلٹی ماس فنکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک رینڈم ایکسپیریمنٹ پرفارمنس کے بعد پی ایم ایف کیلکولیٹ کرنا ہے تو آپ نے ایک ایونٹ آف انٹرسٹ جو کہ اس کیس میں سی ہے وہ بھی آپ نے انڈر کنسیڈریشن رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پی ایم ایف کیلکولیٹ کرنا ہے جو کہ نئے پی ایم ایف بنے گی اس سی کے اکرنس کے بعد اس کو کہتے ہیں کنڈیشنل پرابیلٹی ماس فنکشن آفٹر دا ایونٹ سی اکرنس. تو یہاں پہ یہ لیکچر اینڈ ہو گیا. پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کے کرسپونڈنگ ایگزامپل پڑھیں گے تفصیل سے انشاءاللہ. تو پھر انشاءاللہ اس لیکچر میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.